دلدار پاکستان کے سننے والوں کو شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ وقت ہو جاتا ہے اردو ادب کی پوڈ کاسٹ کا۔ آج کا مضمون محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہم نے دلدار پرویز بھٹی کی کتاب آمنا سامنا سے لیا ہے، پیش خدمت ہے۔ لکھتے ہیں، جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ معمار پاکستان بابائے قوم قائد اعظم نے قانون کی ڈگری لنکنز ان سے حاصل کی، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس درسگاہ کا انتخاب کیوں کیا۔ قائد اعظم نے اس کے صدر دروازے پر ان عظیم ہستیوں کے کندہ کیے گئے نام پڑھ لیے تھے جنہوں نے انسانوں کی تقدیر بدل دی، جو دنیا میں انقلاب لائے تھے۔ یہاں پڑھنے کا فیصلہ انہوں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ حضور سرور کونین ختم رسول آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ میرے قائد نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کی شناخت کرنے والے ادارے کو یہ اعزاز بخشا کہ فوراً وہیں تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ قائد اعظم لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہ تو اپنے والد کے کاروباری رفقا کے لندن آفس میں کاروبار کی تربیت لینے گئے تھے۔ قائد اعظم کے والد صاحب نے جب دیکھا کہ آپ کا دل پڑھائی کی طرف نہیں ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا میں آگے چلنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے راستے پر چلا جائے یا پھر اپنی مرضی کی جائے۔ قائد اعظم نے اپنی مرضی کی اور کاروبار میں حصہ لینے لگے۔ پھر دل اکتا گیا تو بہتر کاروبار اور بڑے میدان میں اترنا چاہا۔ اس کے لیے آپ لندن گئے۔ وہاں لنکنز ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے کاروبار چھوڑنے اور تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ وکیل بن گئے اور ہمارے گھر کے قبضے کے لیے ایک دیوانی مقدمہ لڑا اور ہمیں ہمارا گھر، ہمارا پیارا وطن پنجہ غیر سے آزاد کرا دیا۔ پاکستان کا بننا، قائد اعظم کا اس کے لیے لڑ جانا، سب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم، ان کی منظوری اور ان کی خاص نظر عنایت کا انعام ہے۔ آج ہم اپنے گرد نظر دوڑائیں تو قائد اعظم سے بڑا اور سچا عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ ہر دم ورد کرنا، دعویٰ کرنا اور بات ہے، پیروی کرنا، عمل کرنا ایک بالکل الگ بات ہے۔ اور قائد اعظم اپنے ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی تابع فرمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے رہبر و رہنما ہیں، اور قائد اعظم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ قائد اعظم دھن کے پکے تھے۔ اپنے مخالفین کے زہریلے حملوں کا بڑی متانت سے جواب دیتے، صبر کرتے اور اگلی ہی میٹنگ میں ایسا پنتیرا دکھاتے کہ حریف پریشان ہو جاتا، لاجواب ہو جاتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پشاور میں ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کسی نے جلوس کا راستہ بدلنے کا مشورہ دیا کہ پہلے راستے پر ان کے لیے خطرہ تھا۔ قائد اعظم خطرے والی جگہ سے گزرے اور وہاں پہنچ کر جلوس روک دیا۔ پھر کیا تھا، جہاں سے گولیاں برسنا تھی وہاں سے پھول گرنے لگے، جہاں مخالفت ہونا تھی وہاں زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ جو لوگ ان کے گارڈ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ قائد اعظم اپنی حفاظت کے لیے گارڈ پسند نہ کرتے تھے۔ کہتے تھے تمہارا ایمان کمزور ہے جو بندے سے بندے کی حفاظت کراتے ہو۔ سارے گارڈ مختلف ہیلوں بہانوں سے قائد اعظم کے ارد گرد حصار بنائے رکھتے، مگر جیسے ہی قائد اعظم کو احساس ہوتا کہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے، ناراض ہو جاتے۔ یہ ہے نشانی ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جسے یقین ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ آج کے کئی نام نہاد نیک لوگ جو منبر رسول سے بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی بات کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے کلاشنکوف گارڈ رکھتے ہیں جو جلسے کے دوران یہ ہتھیار لہراتے بھی ہیں۔ قائد اعظم اسوائے حسنہ کی سچی پیروی میں ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ دشمن بھی جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ وہ بول سکتے ہی نہ تھے۔ مجمع عام میں انگریزی زبان میں تقریر کرتے مگر دیہاتی بھی غور سے سنتے۔ انہیں بھی یقین تھا کہ ان کا لیڈر جس زبان میں بھی بول رہا ہے،
جو بول رہا ہے سچ ہے اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سیاست کا نام ہی جھوٹ ہے۔ انگریزی بولی ہی اس وقت جاتی ہے جب بات چھپانی ہو۔ انگریزی زبان سے نفرت کرنے والے، انگریزی لباس سے بدکنے والے، اپنے تئیں نیکوکار کتنے لوگ ہیں جو سچ، شرافت، راست گوئی کی اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ سب باتیں ہی باتیں ہیں، عمل کچھ بھی نہیں، بس تقریریں ہی تقریریں ہیں، مطلب کچھ بھی نہیں۔ میاں محمد اظہر کے لوٹا شلوار بیان پر غصہ کرنے والے کبھی یہ بھی سوچیں کہ چند عبادات، خاص انداز کے رکوع و سجود ہی کچھ ہیں یا اس کے آگے اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ خوراک پر ٹوٹ پڑنے والے دشمن اناج تو ہو سکتے ہیں، دل و دماغ کی اعلیٰ خوبیوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارے مبلغ صرف یہی سبق دیتے نہیں تھکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کی رکابی پوری طرح صاف کر دیتے تھے اور انگلیاں تک چاٹ لیتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ حضور پاک اپنی رکابی میں خوراک کتنی مقدار میں انڈیلتے تھے۔ کیا وہ کلو 1.5 کلو مرغن غذا سے رکابی بھر لیتے تھے؟ جی نہیں، وہ صرف چند لقمے لیتے تھے، ان کو بھی ضائع ہونے نہ دیتے تھے۔ سادہ خوراک سادہ سی چٹائی پر بیٹھ کر کھاتے، ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ بھر کر کھا ہی نہ سکتے تھے کہ عبادت پر نیند حاوی ہو جائے۔ بھوک رکھ کر کھانے سے مدینہ منورہ میں کسی حکیم و وید کا کام نہ چلتا تھا۔ سب ان کی تقلید کرتے، کم کھاتے، محنت زیادہ کرتے۔ ہے کوئی جرنیل جو سپاہیوں کے ساتھ مل کر خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودے، غلام کو بھی سوار ہونے کا موقع دے اور خود اپنی باری پر پیدل چلے؟ جی نہیں۔ قائد اعظم کی کم خوراکی، عظمت کردار، شب بیداری سب دو جہاں کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں تھا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا بھی ہے اور ستمبر کا بھی۔ آئیے اپنے قائد کو یاد کریں اور اپنے دین و دنیا کے رہبر و رہنما کے اسوۂ حسنہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ یہ تھا آج کا مضمون، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہم نے دلدار پرویز بھٹی کی کتاب آمنا سامنا سے لیا تھا۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا۔ جانے سے پہلے آپ کو خالد حنیف کی کتاب میں تو اور وہ سے ان کا ایک قول بتاتے ہیں، تھاٹ آف دا ڈے۔ یہ شخصیات، یہ تحریکیں غلط کوئی نہیں، ادھوری سب ہیں۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.